نماز تراویح اور اس کی اہمیت۔ نماز تراویح کے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تعالی اللہ عز و جل اس کے زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح کی تعریف دراصل تراویح کہتے کسے ہیں؟ تراویح ترویہ کی جمع ہے جو راحت سے لیا گیا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد ایک مرتبہ آرام یعنی تھوڑا سا وقفہ کرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں با جماعت ادا کی جانے والی اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر دور کے ہر 2 رکعت کے سلام کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے، جو اس نماز کے نام سے بھی واضح اور ظاہر ہے۔ نماز تراویح کی رکعات۔ نماز تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ سنت مؤکدہ ہوتا کیا ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اہم چیزیں ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں با جماعت تراویح ادا کرنا، جبکہ خواتین کے لیے عورتوں کے لیے اسے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ نماز تراویح کا تاریخی پس منظر۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول مکرم آقا دو عالم شفیع معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری رات لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تیسری اور چوتھی رات بھی لوگوں کا شوق بڑھتا گیا، لیکن آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی رات تشریف نہ لائے اور صبح فرمایا، میں نے تمہارا شوق تمہارا ذوق دیکھ لیا، مگر اس خوف سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم آقا دو عالم شفیع معظم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرماتے، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالی اللہ عز و جل اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں نماز تراویح نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح کا طریقہ اسی طرح جاری رہا جیسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح کو مستقل طور پر با جماعت پڑھنے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ گروپوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں سب کو جمع کر دیا گیا اور نماز تراویح کی نماز با جماعت کا اہتمام مستقل بنیادوں پر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کی یہی 20 رکعتیں جاری رہیں۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کی نزول کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول اسی بابرکت مہینے میں کیا تھا۔ تراویح کی نماز میں پورا قرآن سننا سنت مؤکدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں نجات کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ تراویح چھوڑنے کے نقصان۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے تو اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا، البتہ وہ تراویح کی برکات سے محروم رہے گا اور اس کے ثواب سے بھی محروم رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔